میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا. یہ کفار کا عقیدہ تھا، کفار کا نظریہ تھا، ان کے خیالات تھے. سرکار نے فرمایا والا سفر کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں. ہمارے گھروں میں سفر کا مہینہ عورتیں کیا کہتی ہیں؟ خالی کا مہینہ. اس میں شادی نہیں کریں. کیوں بھائی نحوستیں نازل ہوتی ہیں، شادی کریں گے بے برکتی ہوگی. اتنا ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ سفر کے منحوس مہینے میں تو آپ نے شادی نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے 11 مہینے تو بابرکت تھے نا. ان 11 مہینوں میں جو شادیاں ہو رہی ہیں ان کی کون سی برکات ظاہر ہو رہی ہے یہ بتائیے. کس نحوست سے بچنا چاہتے ہیں؟ کہ سورہ معاٹے کی گولیاں بنائیں، سورہ مزمل پانی میں ڈال دو جی. کراماتی مچھلیاں وہ گولی کھا کر ایسی دعا دیں گی کہ پیر اور فقیر کی دعا بھی کیا اثر کرے گی، وہ مچھلی کی دعا اثر کرے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا. کہاں سے ثابت ہے بھائی جان یہ چیزیں؟ لگے پڑے ہیں، بس لگے پڑے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے خدارا اپنے عقیدے کو خالص کریں، اپنے معمولات کو خالص کریں، خراب قسم کے نظریات نکال دیں اپنے گھر سے. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ سیکھیں گے. آخری ایک بات عرض کر دوں، سیکھنا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک سیکھنا اسی طرح 4 اسٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے. نمبر 1، آپ غور سے سنیں، سمجھیں، یاد کریں اور بیان کریں. ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافہ اور کر لیجئے. ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہے معرفت. علم کا مطلب ہوتا ہے آپ سطحی قسم کی جزیات، مطلب سطحی قسم کا اجمالی کوئی معلومات حاصل کر لیں، اس کو علم کہتے ہیں. بس انہوں نے کہا جی وضو کے 4 فرض ہوتے ہیں اور وضو 2-3 چیزیں بتائیں جس سے ٹوٹ جاتا ہے. یہ علم ہے، معرفت نہیں ہے. معرفت کا مطلب ہوتا ہے کہ اے سے لے کر زیڈ تک مکمل چیز کو حاصل کریں. مکمل جزیات کا علم جب حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معرفت. ہمارے پاس مختلف چیزوں کا علم ہے، معرفت نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ میں سے کون ایسا ہے، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ عوامی بات کر رہا ہوں، صرف سمجھانے، کون ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا تعارف 90 تلے الفاظ میں 2-3 جملوں میں کرا سکتا ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھائیے، سوچیے. ایک ہندو آ گیا، وہ کہتا ہے اپنے خدا کا تعارف پیش کرو 90 تلے الفاظ میں، ایسا کہ اس کی جمیع تمام صفات کا احاطہ کر لیں. جو چیز اللہ کے لیے واقعی ثابت ہونی چاہیے، جس سے ہمارے رب، ہمارے معبود کا صحیح تصور پیدا ہوتا ہو، وہ بیان کریں. تو ہم سوچنے لگ جائیں گے کہ اللہ کا تعارف کن الفاظ سے بیان کروں. کوئی اگر کرسچن ہم سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے، واٹ از اسلام، آپ بیان کریں، تو ہم سوچ میں پڑ جائیں گے کیسے اپنے اسلام کے بارے میں بیان کروں. اگر ایک کافر مسلمان ہونے کے لیے آ جائے نا کہ بھائی مجھے مسلمان ہونا ہے، ذرا کیسے ہوتے ہیں، ہم کہیں گے بھائی دیکھو تم یہاں سے سیدھے جاؤ، جب روڈ ختم ہو جائے نا، گلی ختم ہو تو سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ جانا، پپو پان والا آئے گا، پھر آگے چلتے جانا، آگے ایک پرچون کی دکان آئے گی، الٹے ہاتھ کو مڑو گے سامنے مسجد آئے گی، اس میں داخل ہو جانا، کونے پہ دیکھنے کا دروازہ ہے، اسے بجانا، امام صاحب باہر نکلیں گے، وہ تمہیں مسلمان کریں گے. یعنی ہمیں مسلمان تک کرنا نہیں آتا. ایک کافر کو مسلمان کیسے کرنا اور ایک مرتد کو مسلمان کیسے کرنا ہے، کلمہ گو تھا کافر ہو گیا، ان دونوں کو مسلمان کرنے کے طریقے جدا گانا ہے. دونوں کی ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہیں. ہمیں معلوم ہے ہم سب کو کیا ہے، معرفت نہیں ہے. اور سفر کا مہینہ بالکل کوئی خالی کا مہینہ نہیں ہے. یہ عورتوں کی اپنی خرافات ہے کہ جی خالی کا مہینہ ہے، اس میں 13 تاریخ منحوس ہوتی ہے، خاص طور پر کوئی منحوس نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کفار اس کو منحوس کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا سفر فرما کر ان تمام بدعاتوں کا قمع کیا اور دقیانوسی پن کا اور توہم پرستی کو ختم فرمایا. تمام مہینے برابر ہیں، کسی مہینے کی کوئی منحوسیت نہیں ہوتی، بلکہ یاد رکھیں کہ نحوست کا ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں، آپ فرماتے اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، پڑوسی میں ہوتی یا گھوڑے کے اندر ہوتی. اگر ہوتی تو ہے ہی نہیں نحوست. ہمارے ہاں نحوست کو کوئی تصور نہیں ہے، لہٰذا ان مہینوں میں بھی آپ شادی کرنا چاہیں بالکل کریں.
لیکن ہاں یہ میں مشورہ ضرور دوں گا، اگر آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ قرآن و حدیث کی دلیلیں تو قلب پہ اثر نہیں کرتی لیکن لوگوں کی باتیں آپ کو فوراً جکڑ لیتی ہیں اور ذہنی لحاظ سے مفلوج کر کے نفس و شیطان کی اطاعت پر مجبور کر دیتی ہیں، تو پھر خدا را آپ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ سفر میں شادی کریں گے، کوئی الٹا سیدھا ہو گیا تو کہیں گے دیکھا ہم نے تو قرآن و حدیث کا کہنا مانا، ایسا ہو گیا، اس کا مطلب لوگ صحیح کہتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہوتا ہے، تو یہ پھر اتنا ضعیف الاعتقادی انسان کو ہو سکتا ہے کہ دار اسلام سے باہر لے جائے۔ تو اتنے اگر کمزور ہے تو نہ کریں، اگر مضبوط ایمان کے ہیں تو سفر میں شادی کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوگا جو باقی 11 مہینوں میں شادی کرنے پر ہو رہا ہے۔ اس لیے بالکل نہ گھبرائیں، اور اس قسم کے مہینوں میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، یہ لوگوں نے غلط کہا ہے، اور جو یہ کہتا ہے بلکہ وہ قابل گریفت ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ جب ایک کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مطلب منع نہیں کیا ہو اور ایک چیز کی خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے نہ دی ہو، اس خبر کو عام کرنا اور کہنا جی یہ منحوس ہے، تو یہ تو گناہ کا کام ہے کہ جب اللہ اس کے رسول نے خبر نہیں دی تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ منحوس ہے؟ دلیل پیش کیجئے، نہیں پیش کر سکتے تو یہ افتراء علی الشریعہ کہلائے گا اور اس پر توبہ کرنا واجب ہوگا۔